बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लीगल डिस्कशंस देख रहे हैं और मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन। आज पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 4 पे हम बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ को और फ़राइज़ को बयान किया गया है। फ़र्ज़ वो चीज़ होती है जिसे पूरा करना, जिस पे अमल करना और जिसकी अंजामदही हर हाल में लाज़िम होती है। लिहाजा आज हम पुलिस ऑफिसर के इन फ़राइज़ को डिस्कस करते हुए ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो ये स्पेशल लॉ एक पुलिस ऑफिशियल या एक पुलिस ऑफिसर के कंधों पे डालता है। पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 4 हमें ये बताता है कि पुलिस ऑफिसर की पहली जो ड्यूटी है वो ये है कि वो प्रोटेक्ट करेगा सिटीज़न की लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को और उनकी लिबर्टी को, यानी जान, माल और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना, शहरियों की जान, माल और आज़ादी को प्रोटेक्ट करना, ये हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में शामिल है। दूसरी ड्यूटी ये आर्टिकल 4 लगाता है एक पुलिस ऑफिसर पर, और वो ये कहता है कि अमन आमा का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और अमन को और अमन आमा को फ़रोग़ देने के लिए, उसको तक़वियत देने के लिए अपना फ़र्ज़ अंजाम देगा। तीसरी ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की ये आर्टिकल लगाता है कि जो अफराद उसने गिरफ़्तार किए होंगे, जो ज़ेर तहवील अफराद होंगे, जिन्हें वो अरेस्ट कर चुका होगा, उनके राइट्स का ख़याल रखेगा और उनकी मुराद का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यानी एक अरेस्टेड पर्सन की जो लीगल राइट्स और उसकी जो फैसिलिटेशन होती है, उसको वो कंसिडर करेगा और देखेगा कि किसी गिरफ़्तार शुदा शख्स की हक़ तलफ़ी ना हुई हो। चौथा जो फ़र्ज़ बनता है इस आर्टिकल के मुताबिक पुलिस ऑफिशियल का, वो बनता है कि जराइम और तकलीफ़ आमा से अवाम को बचाएगा। और पाँचवीं ड्यूटी ये आर्टिकल एक पुलिस ऑफिसर की ये लगाता है, वो कहता है कि जराइम और अमन आमा से मुतल्लिक़ इत्तलात को इकट्ठी करेगा और फिर एक प्रॉपर फ़ोरम पे, जो कॉम्पिटेंट फ़ोरम है जिस तक वो इत्तलात पहुँचाना और उन्हें बाखबर रखना उसके लिए ज़रूरी है, उनको बाखबर रखेगा और वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। और छठी ड्यूटी जो इसकी पुलिस ऑफिसर की ये आर्टिकल लगाता है, वो कहता है कि मेलों की जगह पे कोई तफरी मकामात हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, आम जगह हैं, शाराए आम हैं और आवाम वाली जगह हैं जहाँ पे आवाम आती जाती है, जहाँ पे भीड़ होती है, रश होती है, इबादत गाहें हैं, चाहे वो मस्जिद हैं, गिरजा है, चर्च है, मंदिर है, कोई भी इबादत गाह है, उसमें अमन कायम करना और उसमें रुकावटें और तकालीफ को दूर करना भी हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में शामिल है। इसी तरह सातवीं ड्यूटी ये लगाता है ये आर्टिकल कि अवामी सड़कों पर और गलियों में ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है और वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उनकी तो बुनियादी ड्यूटी बनती है, लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि हर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है, अगर वो देखता है कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही और ट्रैफिक में किसी किस्म का तात्तुल पैदा हो चुका है या रोड ब्लॉक हो चुके हैं, तो वो कंट्रोल करेगा। अगली ड्यूटी ये लगाता है कि गैर मुतदाविया जगह जो हैं, जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है या कोई चीज़ें हैं या कोई लावारिस चीज़ उसे मिल गई है किसी जगह से, उन चीज़ों की फहरिस्त बनाएगा, उन्हें लिस्ट में लाएगा और उन्हें कब्ज़े में लेगा और प्रॉपर फोरम पे जाके उन्हें सेव करेगा। मुजरिमों को तलाश करेगा और उन्हें इंसाफ के कटहरे तक लाएगा, ये भी उसका फ़र्ज़ मनसबी करार दिया गया है इस कानून के मुताबिक। उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार करेगा जिनको वो गिरफ़्तार करने का मजाज़ है अकॉर्डिंग टू लॉ, और जिनको अरेस्ट करने के लिए कोई माकूल वजूहात मौजूद हैं, उनको अरेस्ट करना भी उसकी ज़िम्मेदारी है और उसका फ़र्ज़ बनता है। जो अरेस्टेड लोग होंगे, गिरफ़्तार शुदा लोग होंगे, उनकी इत्तला उनके मुंतखब अफराद तक पहुँचाना भी उसका बुनियादी फ़र्ज़ बनता है और उसकी ड्यूटी है। कोई दुकान है, कोई जुआ खाना है या कोई ऐसे मकामात हैं, ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे सरकश लोगों का आना जाना है, मशकूक लोगों की आमदोरफ्त देखी गई है, या गैर कानूनी असला लाया जाता है या वहाँ पे मौजूद है, या ऐसा शक व शुबा है, तो ऐसी जगहों के अंदर, ऐसे मकामात में, ऐसी चार दीवारियों में, ऐसी प्लेसेस में
اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وداؤٹ اینی وارنٹ داخل ہو اور اس جگہ کو چیک کرے اور اس جگہ کا معائنہ کرے، تمام قانونی احکامات کو مانے گا، چاہے وہ کورٹ آف لاء کی طرف سے ہوں گے یا اس کی سپیریئر اتھارٹی کی طرف سے اور ہائی آفیشلز کی طرف سے ہوں گے، انہیں ماننے کا پابند ہے اور ان پر بلا تاخیر، بغیر کسی تاخیر کے ان کی تعمیل کرنے کا بھی پابند ہے۔ وہ فرائض بھی ادا کرے گا جو اس قانون کے مطابق، یعنی پولیس آرڈر 2002 جو پورے پاکستان میں نافذ العمل ہے، اس قانون کے مطابق اس کے کندھوں پر ڈالے گئے ہیں، یا اس قانون کے علاوہ کوئی دوسرا لاء جو ہے، جو قانون دوسرا ہے، کوئی اور قانون ہو سکتا ہے، اگر اس قانون میں بھی اسے کوئی اسپیشل پریروگیٹیوز دی گئی ہیں، کوئی پاورز دی گئی ہیں، کوئی ڈیوٹیز اس پر ڈالی گئی ہیں، تو انہیں بھی وہ استعمال کرے گا اور ان کی بھی انجام دہی کو ممکن بنائے گا۔ قدرتی آفات سے بچانے کے لیے، عوامی پراپرٹی کو آگ سے بچانے کے لیے، سیلاب سے بچانے کے لیے، کسی طوفان سے بچانے کے لیے، یا کسی ایمرجنسی کے حالات میں ان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو باقی لاء انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ہیلپ کرے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ یہ بھی آرٹیکل 4 آف پولیس آرڈر 2002 اس کی ڈیوٹی بیان کرتا ہے۔ عوام کو یا عوام کے لوگوں کو، سٹیزنز کو، شہریوں کو کسی فرد سے یا کسی گروہ کے طرف سے استحصال سے ان کو پروٹیکٹ کرے گا، ایکسپلائٹ نہیں ہونے دے گا، ان کی ایکسپلائٹیشن سے کوئی گروہ کسی فرد کا یا کسی شہری کا استحصال نہ کر سکے، اس چیز کو بھی ممکن بنائے گا اور لوگوں کو اور شہریوں کو اس کے استحصال سے بچائے گا۔ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں، مجنون لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کی ذمہ داری لے گا، ان کا ذمہ لے گا، ان کی پراپرٹی کو، ان کی ذات کو، ان کی جائیداد کو یا ان کی کسی پراپرٹی کو نقصان ہونے سے بچائے گا۔ یہ بھی ایک پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہے۔ عام جگہوں پر جو پبلک پارکس ہوتے ہیں، تفریح گاہیں ہوتی ہیں، بازار ہوتے ہیں یا دکانیں ہوتی ہیں یا ایسی پبلک پلیسز جہاں پہ اکثر عورتوں کا، خواتین کا اور بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ بچوں اور عورتوں کو پریشان ہونے سے پروٹیکٹ کرے گا، بچائے گا اور انہیں کسی قسم کا ہراسمنٹ سے بچائے گا اور انہیں خوفزدہ کرنے سے بچائے گا، تاکہ ان بچوں اور عورتوں کو ایسی جگہوں پہ کوئی پریشان نہ کر سکے اور ایسی جگہوں پہ ان بچوں کو کوئی ہراس نہ کر سکے اور خوفزدہ نہ کر سکے۔ سنگین حالات میں عورتوں اور بچوں کو خصوصاً مدد فراہم کرے گا۔ کوئی ایمرجنسی کے حالات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی شہر میں، کسی گلی میں، کسی علاقے میں یا کسی ضلع میں پیدا ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی اور نقص امن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں لا ایک پولیس آفیسر کو باؤنڈ کرتا ہے، اس کو ڈیوٹی باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ خصوصاً بچوں اور عورتوں کی مدد کرے گا۔ اگر روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، روڈ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو زخمیوں کو مدد فراہم کرنا بھی ہر پولیس آفیسر کی بنیادی ڈیوٹی ہے۔ زخمیوں یا ان کے وارثوں کی رہنمائی کرے گا اور ان کو کوئی دستاویز، کوئی ڈاکیومنٹ فراہم کرنا ہے کسی ہاسپٹل سے متعلق، کسی علاج معالجے سے متعلق، اور ان کے رشتہ داروں کو کوئی اطلاع دینی ہے یا ان کی خبر رکھ کے کہ وہ زخمی اس وقت فلاں ہاسپٹل میں ہے، فلاں ڈسپنسری میں ہے یا فلاں جگہ پہ اس کی فلاں حالت ہے، یہ خبر بھی رشتہ داروں تک پہنچائے گا اور ان کی ہر قسم کی خبر رکھے گا۔ یہ بھی اس کی بنیادی ضرورت بنتی ہے اور اس کی بنیادی ڈیوٹی بنتی ہے۔ حادثے کی جگہ پہ جو زخمی اگر لوگ موجود ہیں تو ان کو آگاہی دے گا، ان کو علاج وغیرہ کے لیے اور ان کے جو علاج کے لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے، ہاسپٹل کے لحاظ سے، اور کہاں پہ ان کو اپروچ کرنا ہے اور کس ہاسپٹل میں جانا ہے، کس ایمرجنسی میں جانا ہے، ان کو وہ تمام آگاہی دے گا اور ان کو ان کے قانونی حقوق سمجھائے گا اور ان کی مدد کرے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور کسی بھی جرم یا مجرم سے متعلق اگر اس نے کوئی اطلاع اکٹھی کی ہے تو وہ اپنی کمپیٹنٹ کورٹ آف لاء جو ہے، جو مجاز عدالت ہے، اس تک پہنچانا، ان کے علم میں لانا اور کورٹ آف لاء کے نالج میں وہ لانا، اور کوئی قانونی کارروائی کرنے سے پہلے یا کوئی بھی وہ انیشیٹو لیتا ہے
اسے اگر وارنٹ لینے کی ضرورت ہے، کسی قسم کے سمن حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کورٹ آف لاء میں جائے گا، وہاں اس کی انفارمیشن دے گا، اور وہاں سے وہ اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اگر کوئی وارنٹ لینے ہیں تو وہاں سے وارنٹ حاصل کرے گا، سرچ وارنٹ لینے ہیں، کسی قسم کے بھی اریسٹ وارنٹ لینے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس قانون کی عدالت کے علم میں یہ بات لاتے ہوئے اپنا یہ فرض پورا کرے گا۔ یہ تمام وہ ڈیوٹیز تھیں جو پولیس آرڈر 2002 کا آرٹیکل 4 ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اور کلیئر کٹ یہ پروویژن دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایک پولیس آفیسر کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی جب وہ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوگا۔ لیکن ساتھ اس کا آرٹیکل 155 جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ان ڈیوٹیز کی جو ہر پولیس آفیسر انجام دینے کا قانوناً پابند ہے، اگر کوئی پولیس آفیسر وائلیشن کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان ڈیوٹیز میں سے کسی بھی فرض کی انجام دہی میں اس نے غفلت سے کام لیا ہے، اس نے جان بوجھ کر نیتاً ارادتاً انٹینشنلی جان بوجھ کر اپنا فرض پورا نہیں کیا اور وائلیشن کی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو چیپٹر 17 جو پولیس آرڈر 2002 کا ہے، اس کا آرٹیکل 155 سب کلاس ڈی ہمیں بتاتا ہے کہ پھر ایسے پولیس آفیسر کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی قانون کی عدالت دے سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔